اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعین محترم، اگر ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کا معائنہ کریں اور امام کے ان 25 سال کے دورانیے کو دیکھیں جس میں خلفائے ثلاثہ کا دور تھا، کہ اس میں امام نے سوال کیا جاتا ہے کہ قیام کیوں نہ کیا، امام کی خاموشی کی وجہ کیا تھی۔ تو اگر امام کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کو اس دور کے مطابق اگر تجزیہ کیا جائے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ امام مبین علیہ السلام کہ جو وہ سال تھے ان میں چند ایسے نکات ہمیں ملتے ہیں جن کی وجہ سے امام نے قیام نہ فرمایا، جن میں سب سے پہلا نکتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت، کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی، میرے بعد اسلام صبر و استقامت سے باقی رہے گا اور یہ پھیلے گا، اس کی بقا رہے گی، صبر کا دامن تھامنا ہے۔ دوسرا فرمایا اگر آپ کے پاس کم از کم 40 حامی و ناصر اکٹھے ہو جائیں پھر آپ قیام کیجیے گا، ورنہ قیام نہ کیجیے گا۔ اور روایات میں آتا ہے 4 سے 5، اس سے زیادہ آپ کے حامی نہ تھے کہ قیام کو آپ کرتے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ حتیٰ انصار و مہاجرین کے گھروں تک گئے کہ کیا تم مجھے خلافت بلا فصل کا حقدار نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا نکتہ، پہلی وجہ یہ تھی امام کے سقوط کی کہ رسول خدا کی جو وہ حدیث ہے۔ دوسری وجہ اگر ہم دیکھیں امام کی زندگی میں کہ امام نے کیوں نہ قیام کیا، تو اس کی وجہ یہ ملتی ہے کہ اتمام حجت کے بعد امام کے یاران و انصار، امام کے مددگار اس حد تک امام کی معرفت نہ رکھ پائے اور وہ انصار و مددگار ملے ہی نہ۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو یا خلیفہ کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خلیفہ بنے، نہیں، وہ آلریڈی اللہ کی طرف سے یہ خلافت الہیہ کا عہدہ ان کو ملتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ خلافت آیا سلطنت پر ہے یا نہیں ہے، حکومت پر ہے یا نہیں ہے، اور یہ حکومت کا تعلق نہ خلافت کے ساتھ لازم الملزوم ہے نہ پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی وہ معرفت ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ اپنی حکومت اور سلطنت کے لیے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کے اس دور میں جو حامی اور ناصر تھے، جو یاران تھے، جو انصاران تھے، وہ اس درجے تک نہ تھے کہ امام قیام کر سکتے۔ یہ دوسری وجہ کہ امام کے حامی اور ناصر و مددگار نہیں تھے۔ اب خود جانتے ہیں، آپ اگر یہ دیکھیں، سوال ہوتا ہے کہ امام اتنا طاقتور، اتنا امام بہادر، شجاع، خیبر میں ان کے واقع سارا کچھ، تو یہ دلیلیں کہ ایک بندہ جو اٹھ کھڑا ہو، خود امام نے فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے قیام کے لیے اٹھتا ہوں تو مجھے اقتدار کا لالچی کہا جاتا ہے، اگر میں نہیں اٹھتا تو مجھے کہا جاتا ہے کہ موت سے ڈر گیا ہے۔ تو علی کرے تو کیا کرے؟ مولا نے فرمایا نہ مجھے سلطنت کا لالچ ہے اور نہ ہی میں موت سے ڈرتا ہوں، میں تو اسلام کے حقوق کا خیال کر رہا ہوں، میں تو مسلمانوں کے اتحاد کا خیال کر رہا ہوں۔ وہاں نبیوں کی زندگی کو اگر دیکھیں، حضرت نوح کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے خاموشی کے ساتھ کس طرح استقامت کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اور رسول خدا کا خود مکہ کا دور دیکھیں، 13 سال امام رسول خدا نے استقامت اور صبر کے ساتھ گزارے ہیں۔ اور حضرت یعقوب کی وہ دعا رب انی مغلوب فانتصر، کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، مجھے مدد عطا فرما، میری مدد فرما۔ تو جب مددگار نہیں ہوتے تو نبیوں کی زندگیوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے بھی قیام نہ کیا۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ اگر دیکھیں، ملت کے شرازے کے بکھرنے کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے قیام نہ کیا۔ ہم عموماً چھوٹی کتابوں میں، مڈل کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے کہ جب 2 عورتیں آتی ہیں اور دونوں حاکم وقت سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے، تو پہلی عورت کہتی ہے میرا، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ آج کے دور میں تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ اور باقی تمام سائنسی ایجادات کی وجہ سے بتایا جا سکتا ہے۔ تو حاکم وقت نے کیا کہا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک ٹکڑا اس ماں کو دے دیا جائے، دوسرا ٹکڑا اس ماں کو دے دیا جائے۔ تو جو حقیقی ماں تھی
اس نے کہا نہ، میرے بیٹے کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، بے شک اس کو دے دیا جائے۔ امام علی علیہ السلام جو خلیفہ بلا فصل تھے اور حق کے خلیفہ تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ادھر سے میں اگر خلافت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو اسلام ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اسلام کا شرازہ بکھر جائے گا، تو اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے دینے کے لیے معصوم نے خاموشی اختیار کی اور سکوت اختیار کیا اور پروردگار کے ہاں اس معاملے کو چھوڑا۔ یہ تیسری وجہ۔ اس سے آگے اگر دیکھیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ارتداد یعنی لوگوں کے مرتد ہونے کا خطرہ ہو گیا تھا، کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا لوگوں نے سنا کہ رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ 9 مسلم قبائل کے قبائل اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے۔ تو امام علی نے اس وجہ سے بھی قیام نہ کیا کہ رسول خدا کے بعد اگر خلافت کی جنگ لڑی جائے تو وہ 9 مسلم جو ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ دوبارہ واپس چلے جائیں گے، کہ یہ اسلام صرف حکومت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس اسلام کا حقیقی اور پروردگار کے اس احکام اور اس فلسفے کا اس حوالے سے کوئی مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ارتداد سے بچانے کے لیے اس مسلمانوں کو امام علی علیہ السلام نے سکوت اور خاموشی اختیار کی۔ اس سے اگلا نقطہ جو ہے، امام نے خاموشی اختیار کی ہے اس وجہ سے بھی، جہاں ارتداد کا وہاں پاکیزہ نسلوں کو بچانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا آپ بتائیے امام علی خاموش کیوں رہے اور انہوں نے قیام کیوں نہ کیا؟ تو معصوم نے کہا کہ پروردگار نے مومنوں کی امانتوں کو کافروں کے صلب میں رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے امام نے قیام نہ کیا کہ وہ امانتیں مومنین کی جب کافروں کے صلبوں سے باہر آ جائیں گی تب قیام کیا جائے اور اس کا انتظار کیا جائے۔ تو اسی لیے یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان پاکیزہ نسلوں کا انتظار کیا گیا جو کہ امانتاً کافروں کے صلب میں رکھی گئی تھی۔ آخری جو ایک نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے اس وجہ سے قیام نہ کیا تاکہ دشمنوں کو موقع نہ ملے، کیونکہ یہود و نصارہ اور کفار جو اسلام کی ضربوں سے اپنی پیشانیوں کے ان داغوں کو اور اپنی تاریخوں کے ان دھبوں کو صاف کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے، انہیں رسول خدا کے بعد اگر یہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جاتے اور خلافت کے لیے لڑ پڑتے تو ان یہود و نصارہ اور کفار کو وقت مل جاتا اور وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اسلام کے لیے نقصان کا سبب تھا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے امام علی مقام امام علی علیہ السلام اور اس بے شمار اس کے علاوہ بھی اور وجوہات ہو سکتی ہیں امام کے سکوت کی، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتے ہوئے مومنین کی طرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں امام علی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر خاموشی اختیار کی ہے اور اپنے حق کو بھی چھوڑ دیا، وہاں ہمیں آج کے اس دور میں دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اتحاد بین المسلمین بین المومنین کے لیے قدم بڑھانا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام کے شرازے کو بکھرنے نہیں دینا چاہیے۔ پروردگار محمد اہل بیت محمد کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔